بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو دعوت توحید دی. فرعون نے آگے سے بحث کی تو آپ نے دلائل دیے. جب وہ دلائل کے سامنے ٹھہر نہ سکا تو اس نے کہا اچھا پھر میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے. تو پھر یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل دیے ان میں ایک بڑی شاندار دلیل آپ نے دی. فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص صورت پر پیدا کیا پھر ہدایت دی. اب اس میں بہت کچھ بیان ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا، یہ کوزے میں دریا بند کر دیا آپ نے کہ ہمارے رب نے ہر چیز کو ایک خاص تخلیق خاص صورت پر پیدا فرمایا. ہم پوری کائنات میں قدرت کے رنگ دیکھ لیں تو ہر چیز میں ایک تناسب آپ کو نظر آئے گا. اس پر دوسرے روزے بھی کچھ بات ہوئی تھی. اچھا کائنات کو نہ دیکھیں، آپ صرف جانوروں کو دیکھیں. ہر جانور ہر جاندار کی تخلیق میں ایک خاص رنگ ہے اور ایک خاص تناسب ہے. اچھا جانوروں کو بھی نہ دیکھیں، صرف اپنے وجود کو دیکھیں. ہمارے جسم کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے. اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے نا، تو ہاتھ کو ایک خاص تناسب میں بنایا. ہماری انگلیوں کے ذریعے اس کی قوت گرفت بڑھائی، ہمیں پکڑنے کی صلاحیت اور طاقت دی اور کاموں کو تدبیر میں لانے کا ڈھنگ سکھایا. اچھا پھر اس ہاتھ کے پوروں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. ہمیں اللہ نے 5 حواس بھی عطا فرمائے، 5 حواس عطا فرمائے، حواس 5. ان میں ایک حص ہمارے ہاتھ کے اندر رکھی ہے، ٹچ کرنے کی حص. ویسے تو یہ حص ہمارے پورے جسم پر موجود ہے لیکن ہمارے ہاتھ کے پوروں کے اندر یہ حص زیادہ ہے. ہم نے کسی چیز کو رات کے اندھیرے میں ٹٹول نہ ہو، پہچان نہ ہو کہ یہ کیا ہے، تو ہم اپنا کون سا حصہ لگا کر ٹچ کریں گے؟ ہمارے ہاتھ کے پورے، بیک سائڈ سے نہیں کریں گے. یہاں پہ وہ حص نہیں ہے، ہمارے بازو میں وہ حص نہیں ہے. ان انگلیوں کے پوروں کے اندر اللہ نے وہ حص رکھی ہے. ہم چیز کو رات کی تاریکی میں پکڑ کر ٹٹولیں گے، فوراً سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے. کسی نابینا کو آپ دیکھیں گے تو وہ نابینا اپنے بچوں کو کیسے پہچانتا ہے؟ ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے. ہاتھ کے اندر اللہ نے حص رکھ دی اتنی زیادہ. پھر اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے تو آنکھ کے اندر نور رکھ دیا. اس پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی رکھ دی کہ ہم ایک لمحہ میں نگاہ اٹھاتے ہیں تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے. کھربوں میل دور چمکنے والے ستاروں کو ہم یہاں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے کان کے اندر ایک پٹھے کو، ایک ہڈی کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت عطا فرما دی. ایک لوتھڑا ہے نا منہ کے اندر جس کو ہم زبان کہتے ہیں، اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے رکھ دی. اسی سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم تلفظ کرتے ہیں. اور اسی پٹھے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ حص رکھ دی جس کو ہم قوت ذائقہ کہتے ہیں. ہم نے زبان پر رکھا تو ہم فیل کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے. تو ہماری ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حص رکھ دیا. ناک کے اندر خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا ہے، کدھر سے کس سمت سے آ رہی ہے، ہماری ناک کے اندر. اچھا ایک کانوں کے اندر بیلنس رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے.
ہمارے دونوں کان ہیں، ان کے درمیان میں ایک بیلنس ہے، یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو آپ کو سیدھی زمین الٹی نظر آنے لگ جائے گی، سیدھی زمین آپ کو لگے گی شاید اس طرف ہے یا اس طرف ہے، آپ بیٹھے بیٹھے گر جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ گر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ جب ہوتا ہے تو واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بیٹھے بیٹھے ان کو لگتا ہے کہ واش روم الٹا ہو رہا ہے، وہ ٹوٹی کو پکڑ لیتے ہیں، زور لگا رہے ہوتے ہیں، یہ مرض ہے ایک۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، حصے رکھی ہیں، انہی کو ہم گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم سر بسجود ہو جائیں، یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی اور مفت میں دے دی، مفت میں دے دی۔ تو جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے، یہ تو حواس خمسہ ظاہرہ ہے نا، حواس خمسہ باطنہ بھی ہیں، ہمارے ذہن کے اندر بھی حواس ہیں، یہاں بھی ہمارے اندر بھی کچھ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سینسر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارے وجود میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کر ہم وہ نعمت نہیں خرید سکتے، مگر اللہ نے مفت میں دی ہے، سب کچھ مفت میں دے کر اس نے کہا بندے اب آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ تو پھر تمہیں اور عطا کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نا تو پھر میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والی زبان نصیب فرمائے۔